اسلام آباد سپریم کورٹ نے بدھ کے روز متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے لیے متبادل مقام فراہم کرے۔ یہ ہدایت وفاقی دارالحکومت نے آج بدھ کے ہونے والے پی ٹی آئی کی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے سڑکوں کو بلاک کرنے کی حکومتی فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ISCBA کے درخواست کی سماعت کے دوران سامنے آئی ہے۔ جسٹس احسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ درخواست کی سماعت کر رہا تھا۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر اور انسپکٹر جنرل پولیس IGP اکبر ناصر خان سماعت کے دوران عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اعزاز احسن نے اسلام آباد کے چیف کمشنر کو ہدایت کی کہ وہ PTI کے جلسے کے لیے ٹریفک پلان تیار کریں اور 2:30 بجے تک احکامات کی تعمیل کے بعد رپورٹ پیش کریں۔ جسٹس احسن نے کہا PTI کو متبادل مقام کی پیشکش کریں اور مذاکرات کے بعد ہونے والے نتائج کے بارے میں عدالت کو آگاہ کریں۔ مزید برآں عدالت نے PTI کے وکیل کو ہدایت کی کہ اگر پارٹی گرفتاریوں سے خوفزدہ ہے تو نام دیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد IGP اور سیکرٹری داخلہ ان کی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں۔ جج نے IGP کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کے لیے خبردار کیا۔ آپ کے 4 دن پہلے تعیناتی ہوئی ہے۔ جسٹس نقوی نے کہا کہ اپنی حدود میں رہیں کیونکہ آپ کے پاس پہلے ہی مقدمات اور الزامات کا کافی بوجھ ہے۔ کیا پورے ملک کو ہر احتجاج پر بند کر دیا جائے گا؟ جسٹس احسن نے سوال کیا جب بھی احتجاج ہوگا پورا ملک بند ہو جائے گا۔ جج نے ریمارکس دیے کہ حکومت بنیادی طور پر ملک بھر میں سڑکوں کو روک کر معمولاتی زندگی میں خلل ڈالنا چاہتی ہے۔ اس سے قبل اٹارنی جنرل آف پاکستان AGP اشرف اوصاف نے عدالت سے درخواست کی کہ انہیں حکومت سے ہدایت لینے کے لیے وقت دیا جائے۔ عدالت نے درخواست قبول کرتے ہوئے AGP اوصاف کو رات 12 بجے تک سماعت میں وقفے کے دوران حکومت سے ہدایت لینے کی اجازت دے دی۔ جسٹس احسن نے ریمارکس دیے کہ نیوز رپورٹر سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور سڑکوں کو اور کاروبار بند کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسکول اور پبلک ٹرانسپورٹ سروس بند ہیں۔ دارالحکومت شہر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ جج کی اس ریمارکس پر رد عمل دیتے ہوئے AGP اوصاف نے کہا کہ وہ تفصیلات سے آگاہ نہیں۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ انہیں معلومات اکٹھی کرنے کا وقت دیا جائے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشی طور پر ملک ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے اور دیوالیہ پن کے دہرائے پر ہے۔ اس پر AGP اوصاف نے عدالت کو تجویز دی کہ معیشت پر ریمارکس کسی دینے سے گریز کیا جائے۔ جاتے جاتے کہہ گئے کہ وہ بنیادی طور پر سڑکیں بلاک کرنے کے خلاف ہے لیکن PTI کو خونی مارچ کی دھمکی۔ AGP نے مزید کہا کہ لوگوں اور ان کے املاک کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ AGP نے مزید کہا کہ لوگ اور ان کی املاک کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے ایسن نے ریمارکس دیے کہ آئین کہیں نہیں کہتا کہ پورے ملک کو بند کر دیں۔ AGP اوصاف نے دلیل دی کہ آئین کہیں بھی نہیں کہتا کہ مسلح افراد کو بھی نہیں روکا جانا چاہیے۔ احتجاج اسٹیج کرنے کی اجازت کے لیے PTI کی درخواست کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس احسن نے سٹی انتظامیہ سے درخواست پر فیصلے سے متعلق استفسار کیا۔ اس دوران IGPA کے صدر شعیب شاہین نے دعویٰ کیا کہ پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے وکلاء کے گھروں میں سودے بازی کر رہی ہے۔ انہوں نے سابق جج ناصر جاوید کے گھر چھاپے کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین اور حکومت دونوں آئین و قانون پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اس پر AGP اوصاف نے دلیل دی کہ مسلح افراد کو احتجاج کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے جب احتجاج شروع ہی نہیں ہوا تو مسلح افراد کہاں سے آئے۔ ISCBA صدر نے اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 2 مرتبہ سری نگر ہائی وے پر دھرنا دیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ماضی میں لانگ مارچ کی قیادت کر چکے ہیں، اس لیے احتجاج کو اسٹیج کرنے کے لیے مظاہرین کے لیے ایک مقام مخصوص کیا جا سکتا ہے۔